السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں شام یعنی سیریا کی، ایک ایسے ملک کی جو ہزاروں سال پرانی تاریخ، عظیم تہذیبوں، شاندار ثقافت اور بے مثال قدرتی حسن کا حامل ہے۔ شام مشرق وسطیٰ میں واقع ہے اور اس کی سرحدیں ترکی، عراق، اردن، لبنان اور فلسطین سے ملتی ہیں، جبکہ مغرب میں بحیرہ روم کا خوبصورت ساحل واقع ہے۔ تقریباً 1,85,000 مربع کلومیٹر رقبے پر پھیلا یہ ملک پہاڑوں، میدانوں، زرخیز وادیوں، صحراؤں اور ساحلی علاقوں کا حسین امتزاج پیش کرتا ہے۔ شام کو دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں کا گہوارہ کہا جاتا ہے، ایک ایسی سرزمین جہاں ہزاروں سال سے انسانی تاریخ کے اہم ترین ابواب رقم ہوتے آئے ہیں۔ اس کا دارالحکومت دمشق دنیا کے قدیم ترین مسلسل آباد شہروں میں شمار ہوتا ہے، جہاں صدیوں پرانی گلیاں، تاریخی بازار اور شاندار عمارتیں آج بھی ماضی کی عظمت کی گواہی دیتی ہیں۔ دمشق کے علاوہ حلب، تدمر، بصرہ اور معلولہ جیسے تاریخی مقامات بھی اپنی منفرد شناخت رکھتے ہیں اور ہر سال دنیا بھر سے آنے والے سیاحوں اور محققین کی توجہ کا مرکز بنتے ہیں۔ شام کی سرزمین نے بے شمار عظیم تہذیبوں اور سلطنتوں کے عروج و زوال کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ فینیشین، رومی، بازنطینی، اسلامی اور عثمانی سلطنتوں مختلف ادوار میں یہاں حکومت کی اور اپنے نقوش چھوڑے، جن کے آثار آج بھی ملک کے مختلف حصوں میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ شام کو مشرق وسطیٰ کی تاریخ کا ایک اہم مرکز سمجھا جاتا ہے۔ اسلامی تاریخ میں بھی شام کو غیر معمولی اہمیت حاصل ہے، کیونکہ اموی خلافت کا دارالحکومت دمشق ہی تھا۔ یہی وہ شہر تھا جہاں سے ایک وقت میں اسلامی دنیا کے وسیع علاقوں کا انتظام و انصرام چلایا جاتا تھا۔ اموی دور میں دمشق علم، ثقافت، تجارت اور فن تعمیر کا ایک عظیم مرکز بن گیا تھا، اور اس دور کی یادگاریں آج بھی شام کی تاریخی عظمت اور شان و شوکت کی داستان سناتی ہیں۔ جغرافیائی لحاظ سے شام دنیا کے اہم ترین ممالک میں شمار ہوتا ہے، کیونکہ یہ ایشیا، یورپ اور افریقہ کے سنگم کے قریب واقع ہے اور صدیوں سے مختلف تہذیبوں، ثقافتوں اور تجارتی راستوں کے درمیان ایک قدرتی پل کا کردار ادا کرتا آیا ہے۔ اسی جغرافیائی اہمیت کی وجہ سے شام تاریخ کے مختلف ادوار میں تجارت، ثقافت اور سیاسی سرگرمیوں کا ایک بڑا مرکز رہا ہے۔ قدیم زمانے میں مشہور تجارتی قافلے اسی خطے سے گزرتے تھے، جس کی وجہ سے شام کو مشرق اور مغرب کے درمیان رابطے کی ایک اہم کڑی سمجھا جاتا تھا۔ دریائے فرات شام کا سب سے اہم اور تاریخی دریا ہے، جو ملک کے مشرقی علاقوں سے گزرتا ہے اور وہاں کی زراعت، معیشت اور آبادی کے لیے زندگی کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس دریا کے کنارے ہزاروں سال سے انسانی بستیاں آباد ہیں اور قدیم تہذیبوں نے بھی اسی زرخیز خطے میں ترقی کی تھی۔ فرات کے پانی سے لاکھوں ایکڑ زمین سیراب ہوتی ہے، جس سے زرعی پیداوار میں نمایاں اضافہ ہوتا ہے۔ شام اپنی زرعی پیداوار کے حوالے سے بھی ایک منفرد مقام رکھتا ہے۔ زیتون کے وسیع باغات، گندم کے کھیت، کپاس کی کاشت اور مختلف اقسام کے پھل اس ملک کی زرعی شناخت کا حصہ رہے ہیں۔ شام کا زیتون اور زیتون کا تیل خاص طور پر مشرق کے وسطیٰ میں بہت مشہور رہا ہے، جبکہ سیب، انگور، انجیر، انار اور کھجور جیسے پھل بھی بڑی مقدار میں پیدا کیے جاتے ہیں۔ ملک کے مغربی حصے میں واقع بحیرہ روم کے ساحلی علاقے معتدل موسم، سرسبز مناظر اور خوبصورت ساحلوں کی وجہ سے خاص اہمیت رکھتے ہیں۔ یہ علاقے نہ صرف سیاحت کے لیے پرکشش ہیں، بلکہ یہاں کی آب و ہوا زراعت کے لیے بھی انتہائی موزوں سمجھی جاتی ہے۔ دوسری جانب شام کے مشرقی اور جنوب مشرقی حصوں میں وسیع صحرا پھیلے ہوئے ہیں، جو ملک کے جغرافیائی تنوع کو مزید نمایاں کرتے ہیں۔ یہی تنوع شام کو قدرتی حسن، تاریخی اہمیت اور جغرافیائی خصوصیات کے اعتبار سے مشرق وسطیٰ کے منفرد ممالک میں شامل کرتا ہے۔ اگرچہ گزشتہ برسوں کی جنگ نے شام کو شدید نقصان پہنچایا، لاکھوں لوگ بے گھر ہوئے اور کئی تاریخی عمارتیں متاثر ہوئیں، لیکن شامی عوام نے اپنے حوصلے اور عزم سے دنیا کو حیران کر دیا۔ آج بھی لوگ اپنے شہروں، گھروں اور کاروباروں کو دوبارہ آباد کرنے میں مصروف ہیں اور ایک بہتر مستقبل کی امید رکھتے ہیں۔ شامی ثقافت بھی انتہائی رنگا رنگ ہے۔ یہاں کے لوگ اپنی مہمان نوازی، نرم مزاجی اور خاندانی روایات کے لیے مشہور ہیں۔ شامی کھانے پوری دنیا میں پسند کیے جاتے ہیں، جن میں شاورما، کباب، ہمس، فلافل، تبولا، کنیفہ اور بکلاوا خاص طور پر مشہور ہیں۔ قدیم بازار، خوشبودار مصالحے، روایتی دستکاریاں اور تاریخی گلیاں سیاحوں کو ایک منفرد تجربہ فراہم کرتی ہیں۔ قدرتی حسن کے لحاظ سے بھی شام مشرق وسطیٰ کے خوبصورت ترین ممالک میں شمار ہوتا ہے۔ یہ ملک قدرتی مناظر، تاریخی ورثے اور ثقافتی عظمت کا ایک دلکش امتزاج پیش کرتا ہے۔ بحیرہ روم کے نیلگوں ساحل، سرسبز پہاڑی سلسلے، زرخیز وادیاں، قدیم قلعے،
تاریخی کھنڈرات اور سنہری صحرائی مناظر شام کو ایک منفرد اور دلکش خوبصورتی عطا کرتے ہیں۔ ملک کے مختلف حصوں میں پھیلا ہوا قدرتی تنوع ہر آنے والے کو اپنی جانب متوجہ کرتا ہے اور اسے ایک یادگار تجربہ فراہم کرتا ہے۔ شام کے تاریخی اور سیاحتی مقامات دنیا بھر میں اپنی الگ پہچان رکھتے ہیں۔ تدمر کے عظیم آثار جو کبھی قدیم دنیا کے اہم تجارتی مراکز میں شمار ہوتے تھے، آج بھی اپنی شاندار تعمیرات اور تاریخی اہمیت کی وجہ سے سیاحوں اور ماہرین آثار قدیمہ کو حیران کر دیتے ہیں۔ حلب کا تاریخی قلعہ جو دنیا کے قدیم ترین اور مضبوط ترین قلعوں میں شمار ہوتا ہے، شام کی عظیم تاریخ اور فن تعمیر کی بہترین مثال ہے۔ اسی طرح مشہور قلعہ الحصن اپنی شاندار فوجی تعمیرات اور تاریخی اہمیت کے باعث عالمی شہرت رکھتا ہے اور یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے کا حصہ بھی ہے۔ مالولا کا قدیم قصبہ بھی شام کے منفرد ترین مقامات میں سے ایک ہے، جہاں آج بھی ارامی زبان کی قدیم شکل بولی جاتی ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے منسوب سمجھی جاتی ہے۔ اس قصبے کے قدیم گرجا گھر، پہاڑی راستے اور روحانی ماحول اسے ایک خاص مقام عطا کرتے ہیں۔ ان تمام تاریخی، ثقافتی اور قدرتی خزانوں کی وجہ سے شام صدیوں سے دنیا بھر کے سیاحوں، مورخین اور محققین کی توجہ کا مرکز رہا ہے اور اسے مشرق وسطیٰ کی تہذیبی اور قدرتی خوبصورتی کا ایک اہم نمائندہ سمجھا جاتا ہے۔ آج شام ایک نئے سفر کا آغاز کر رہا ہے۔ مشکلات اور جنگ کے باوجود یہاں کے لوگوں کی امید، محنت اور استقامت اس بات کا ثبوت ہے کہ قومیں حوصلے اور عزم سے دوبارہ کھڑی ہو سکتی ہیں۔ شام صرف جنگ کی داستان نہیں بلکہ تاریخ، تہذیب، ثقافت، قدرتی حسن اور انسانی عزم کی ایک زندہ مثال ہے، اور یہی چیز اسے دنیا کے منفرد ترین ممالک میں شامل کرتی ہے۔ تو پیارے دوستو، یہ تھی آج کی ہماری شام پر بنی ایک چھوٹی سی ویڈیو۔ تو اگلی ویڈیو کس ملک پر ہونے چاہیے ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔